اور میں سخت ایذا میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ اس کے ماں باپ نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا کافروں کی قید میں ہے اور سخت اذیت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اسے بھی پیغام بھیج دیں، اسے بھی پیغام بھیج دیں، اور خود تم بھی اہتمام کرو یہ 3 باتیں۔ ایک، اسے کہو تقوی کا اہتمام کرے۔ تقوی کہتے ہیں چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑے۔ تقوی کوئی بڑی تسبیح کا نام نہیں، بڑے شجرہ نسب کا نام نہیں۔ گناہ سے بچنا، حرام سے بھاگنا، برائیاں چھوڑنا، اللہ کی خشیت، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، ایک تقوی اختیار کرے۔ دوسرا، سورہ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھے۔ تیسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ اسے پیغام پہنچا، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، اوندھے منہ گر گئے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے نسخے بتایا اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ ایک دن آیا، ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں خود بخود، ہاتھوں کی بھی پاؤں کی بھی۔ باہر نکلا، دشمن کے جانور چل رہے تھے چراگاہ میں۔ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اس کے پیچھے 100 اونٹ چل پڑے۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے 4000 بھیڑ بکریاں بھی پیچھے چلی۔ مدینہ پہنچایا، مدینہ منورہ کی گلیاں اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے بھر گئی۔ باپ نے کہا، آواز آ رہی ہے بیٹے سالم کی۔ ماں نے کہا، کہاں سالم؟ وہ تو دشمن کے ہاں قید میں ہے اور بڑی بیڑیوں میں۔ باہر نکلے تو دیکھا سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، بھیڑ بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہا، ابا جان میں وہاں سے نکلا، یہ جانور میرے پیچھے چلے، دشمن غافل تھا، سویا ہوا، اس لیے یہ سارے آ گئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھو یہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا، یا رسول اللہ یہ قصہ ہوا۔ اسی موقع پر یہی آیت شریفہ اتری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا اللہ نے تقوی پر غیبی خزانہ اللہ نے کھول دیا، کروڑوں کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ کہاں دشمن کے اندر قیدیں، کہاں اللہ نے نسلوں کے لیے حلال مال کا انتظام کر دیا۔ سارا عالم پریشان ہے، سارا ملک پریشان ہے، ہر شہر پریشان ہے، ہر گھر میں دنگا فساد ہے، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بہو اور ساس کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی۔ جس سے بھی جس کی نفس پر ہاتھ رکھو کہتا ہے بہت پریشان ہوں۔ میری پریشانی کی بڑی لمبی کہانی ہے، میری کتاب زندگی کا ہر صفحہ اور میری کتاب زندگی کی ہر سطر پریشانی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ نے پریشانیوں کا حل بتایا کہ پریشانیاں ختم کرنی ہیں، مجھے چمٹ جاؤ، میری نافرمانی نہ کرو۔ باہر آفات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں۔ ایک عارف باللہ کہا کرتے تھے کہ
تم چلو گے ادھر ادھر دائیں بائیں کتے بھونکیں گے. جب کتا بھونکے تو مالک کو آواز دے دینا، وہ ایک ڈانٹ پلائے گا، سارے کتے نیچے ہو جائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، اللہ کی ذات عالی کو خوش رکھنا، اس کو اپنانا، اس کی برکت سے رب العالمین ساری پریشانیاں دور کرے. باہر والے بھائیوں سے بھی، خود اپنی ذات سے بھی، مدرسے کی ترقی بھی اسی میں ہے. جتنا مدرسہ سنت کے مطابق چلے گا اور طالب علموں میں جتنی روحانیت آئے گی، اللہ پاک اسے دین کا گہوارہ بنائیں گے. رب العالمین ترقی اللہ پاک عطا کرے. تو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کا دین یہ کسی حسب نسب پر نہیں ہے، نہ ہی ملک و مال کے ساتھ ہے. یہ ایمان تقوی کا دوسرا نام ہے. اللہ تعالی ان مبارک اوصاف کو اپنانے کی توفیق دے. امام زہری جو تھے وہ عبد الملک بن مروان بادشاہ کے پاس گئے. یہ 3 بڑے اعظموں کا بادشاہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میرے بعد مسئلہ پوچھنا ہے تو عبد الملک سے پوچھو. 4 بیٹے تھے، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک. عمر ابن عبد العزیز ان کے داماد تھے، جسے ہم عمر ثانی کہتے ہیں. عمر ابن عبد العزیز ان کے داماد آئے. امام زہری کو آپ جانتے ہیں 125 ہجری میں فوت ہوئے. اللہ نے بلا کا حادثہ دیا تھا. شہر میں جاتے تو انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے کہ کوئی غلط بات میرے کان میں نہ آئے. فرماتے تھے مجھے یاد نہیں کہ زندگی میں کوئی بات میں نے سنی ہو مجھے بھول گئی ہو. اللہ نے امام زہری کو یہ قوت حافظہ دیا تھا. عبد الملک بادشاہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ مکہ المکرمہ سے. انہوں نے کہا دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے گورنر بنا دیے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ میں دینی قیادت اور دینی سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح کے ہاتھ میں. عطا بن ابی رباح کے ہاتھ گنجے تھے، افطس ناک پیلا تھا، رنگ کے کالے تھے. لگا یہ عربی ہیں یا اجمی؟ لگا یہ اجمی ہیں، موالی ہیں، بوتق ہیں، آزاد غلام ہیں، عورت کے غلام تھے. اس نے کہا میں تجھے عبادت کے لیے میں آزاد کرتی ہوں. ابن عباس کا دامن پکڑا. اللہ نے بہت علم دیا تھا. کہتے ہیں تابعین میں ان سے بڑا کوئی حج کے مسائل جاننے والا نہیں. امام ابو حنیفہ نے جب پہلا حج کیا تو جب مزدلفہ سے آئے رمی جمرات کر کے جانور ذبح کر لیا تو بال مڑانے ہوتے. نائی سے کہنے لگے، عربی میں نائی کو حلاق کہتے ہیں. حجام تو ہے پچھنے لگانے والا، حلاق ہوتا ہے وہ نائی. اسے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا یہ عبادت ہے، عبادت کے اوپر شرط نہیں کی جاتی، تمہاری جتنی مرضی ہے دے دیں. جب ہو گئے، جب بیٹھے تو اس نے کہا حق بالوجہ کا الی القبلہ. کیسے بیٹھ گئے؟ اپنا چہرہ بھی قبلہ کی طرف کرو، نہیں کہہ رہا ہے. پھر جب بال بولنے لگے فرمایا دائیں طرف پہلے دو. پھر کہا خاموش بیٹھے ہو کب پھر تکبیریں بھی کہو نا. جب جانے لگے تو کہا
ان بالوں کو دفن بھی کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ حج کے مسائل کس سے سیکھے ہیں؟ نائی نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح سے سیکھا۔ عطا بن ابی رباح، ہشام بن عبد الملک آیا، 3 گھنٹے لگ گئے، 3 گھنٹے۔ اتنا مجمع تھا مطاف میں، یہ موقع ہی نہیں نظر رہا تھا کہ میں عطا بن ابی رباح سے مسئلہ پوچھوں۔ جب عبد الملک نے پوچھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے امام ہیں، یہ اجمی ہیں یا عربی؟ انہوں نے کہا اجمی ہیں، موالی میں ہیں، معتق ہیں، آزاد غلام ہیں۔ اس کو کیوں بڑا بنایا؟ اس لیے کہ تقوی میں، دیانت میں، شرافت میں، علم حدیث میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں آپ مصر بھی گئے؟ کہ ہاں۔ کہ مصر میں دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دین کے اعتبار سے قائد کون ہے؟ اور سیادت دینی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مگر یزید ابن ابی حبیب کے ہاتھ میں۔ یہ رنگ کے کالے تھے، روایات میں آتا ہے کأنہ فہم، جیسے کوئلے کا رنگ ہو ایسے رنگ تھا۔ مگر یہ عربی ہیں یہ اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں، موالی میں ہیں، معتق ہیں، آزاد غلام ہیں۔ جب بھی مصر میں کوئی حاکم آتا پہلے ابن حبیب کے پاس جاتا تھا، وہ سارا مصر ان کے اشارے پر چلتا ہے۔ اس نے کہا اس کو کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا یہ بھی تقوی میں، ایمان میں، دیانت میں، شرافت میں سب سے آگے ہے۔ اچھا یہ بتائیں شام میں دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مگر شام میں مقبول شامی کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہے یہ اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہے، موالی میں ہے، معتق ہے، آزاد غلام ہے۔ اسے کیوں بڑا بنایا؟ کہ یہ تقوی میں، دیانت میں، شرافت میں، علم اور علم حدیث میں یہ سب سے آگے ہے۔ عبد الملک نے کہا آج کل یمن کے اندر دینی قیادت، دینی سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مگر طاؤس کے ہاتھ میں۔ یہ بھی ابن عباس کے شاگرد تھے۔ یہ بیٹھے تھے محمد ابن حجاج، جیسے یوسف ابن حجاج کے بھائی تھے محمد ابن حجاج۔ سردی بہت تھی، اس کے اوپر کمبل ڈالا، اس نے اپنے کندھے ہلا کر کمبل گرا دیا۔ باہر نکلے کہنے لگے ظالموں کے کمبل پہننا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظالموں کے کمبل پہنتا اللہ کو کیا جواب دے؟ اس پر عبد الملک نے کہا کہ یہ بتائیں وہ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا وہ بھی اجمی ہے۔ انہوں نے کہا اسے کیوں بڑا بنا دیا؟ انہوں نے کہا تقوی میں، دیانت میں، شرافت میں، علم حدیث میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے یہ بتائیں آج کل جزیرہ اور عراق کے علاقے میں دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا میمون ابن مہران کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہے یہ اجمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں، یہ بھی آزاد غلام ہیں۔ پھر کہا اسے کیوں بڑا بنایا؟ دیانت میں، تقوی میں، شرافت میں، علم حدیث میں سب سے آگے ہے۔ اس نے کہا خراسان کا بڑا کون ہے؟ اسحاق ابن مزاحم عطا خراسانی۔ انہوں نے کہا یہ عربی ہیں یہ اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں، موالی میں ہیں، ایمان اور تقوی میں آگے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں اس علاقے کا اسے قائد بنایا۔ کہنے لگا بصرہ کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں کہ جو ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی، اور ایک دفعہ یہ رو رہے تھے، ام سلمہ نے اسے سینے سے لگایا، دودھ پلایا۔ اس لیے تابعین میں سب سے بڑی جو ہے نصیحت کی باتیں، مواعظ کی باتیں حسن بصری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ علم نبوت گویا کہ ان کی طرف منتقل ہوا۔ یہ بھی موالی میں ہیں اور یہ بھی اجمی ہے۔ نہ یہ عربی ہے یہ اجمی ہے، اور نہ کہ یہ عربی ہے۔ تو عبد الملک نے ٹھنڈا سانس لیا،
کادا نفسی انتا قریب ہے میری جان چلی جاتی. اے اربو تم اتنے پیچھے چلے گئے کہ اجمی منبر پر بیٹھ رہے ہیں. اس پر امام زہری نے کہا بادشاہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں جو آگے بڑھے گا اس کی رحمت سمیٹ لے گی. تمہاری اولادیں کشور کشائی میں لگی، قاضی بننے میں لگی، حکومتوں کے عہدے سنبھالے. ان غلاموں نے غریبوں نے نبوت کے علم کو سینے میں لیا، اس لیے اللہ نے انہیں منبر پر بٹھایا اور وہ ان کے قدموں میں بٹھایا. ایک بات یاد کر دیتا ہوں، ابراہیم نقی اور دوسرا ہے ابراہیم تیمی. ابراہیم تیمی حکومت وقت کو ضرورت تھی ابراہیم نقی کی پھانسی دینی تھی، اور وہ گئے ایک جگہ پر چھاپا مارا کہ کون؟ ابراہیم. نہ تیمی کہا نہ نقی. انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پھانسی دے دی. جب پکڑ کر گئے تو کسی نے کہا بتا دیتے میں تیمی نہیں، میں نقی نہیں، میں تیمی ہوں نقی نہیں. انہوں نے کہا وہ بہت دین کا کام کر رہا ہے، کوئی بات نہیں اس کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ جاؤں، لیکن وہ اللہ کے دین پر قائم رہے. یہی ابراہیم تیمی جب جا رہے تھے ایک جگہ یہ گرے جنگل کے اندر، وہاں پر گرے، اندر کنویں میں چلے گئے تو سانپ گرا، انہیں لپٹ گیا اور انہیں باہر نکال کر لے آیا. اور ایک موقع پر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے دھکا دیا، غلہ نہیں دیا. انہوں نے بوریاں اور کچھ تھیلیاں مٹی کی ریت کی لی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو نے اپنے خلیل کے لیے ریت کو گندم بنایا تو تیرے لیے ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اللہ نے وہی گندم، وہی ریت گندم بنائی اور یہ جب اپنی کھیت میں ڈالا تو شروع سے لے کر آخر تک سارے خوشے ہی خوشے تھے. یہ ابراہیم تیمی ہے، اور جس کا نام وہ لیا پہلے وہ ابراہیم نقی ہے. اللہ کا دین ہے. یہ دیکھ رہے ہیں سارے اجمی ہی بڑے بڑے لوگ آئے. امام بخاری اجمی جی، پردادا تک مغیرہ تک. آگے دیکھ لیں، آگے جو ہے وہ عاطف پرست. اور امام مسلم نیسابوری کو دیکھیں، امام ابو داؤد سجستانی کو دیکھیں، امام ترمذی کو ترمذ والے کو دیکھیں. یہ جو علاقہ ہے ماوراء النہر کا، اور یہ علاقہ جو ہے جہاں پر امام بخاری اور امام جو ہے شاش، امام مرغنانی، یہ مردم خیز علاقہ ہے. 600 سال تک وہاں اللہ کے دین کا وہ کام ہوا، روئے زمین میں اس کی مثال نہیں ہے. روئے زمین میں اس کی مثال نہیں. تو اللہ دین طالب کو دیتے ہیں، جو طلب کرے گا اللہ اسے دین عطا کرے گا. اس لیے میں طلباء کرام سے درخواست کرتا ہوں شوق کے ساتھ پڑھیں. طالب کو اللہ محروم نہیں کرتے. جو استغنا سے چلے گا اکثر وہ محروم ہو جاتے ہیں. جو طلب سے چلے گا اور علم کا حریص بنے گا. حریص علیکم رسول پاک علیہ السلام کی صفت بیان کی. حریص طلب کا آخری درجہ ہے. آپ علیہ السلام ہمارے منافع کے سب سے زیادہ حریص تھے. جن لوگوں میں طلب آئی اللہ نے پھر ان کی پشتوں میں دین قائم کیا. ابو جہل پیٹھ دکھائی مردود ہوا، لیکن اکرمہ میں طلب آئی، ایمان کی دولت اللہ نے دی. ام حکیم طلب آئی، اللہ نے ایمان کی دولت دی. ابو جہل کے تینوں بھائی، ستیلا بھائی اور 2 سگے بھائی، ان میں طلب آئی، اللہ نے تینوں کو صحابی بنایا. اور ابو جہل کے دونوں بیٹیاں حنفا اور جمیلہ دونوں صحابیہ بنی. اللہ نے نعمت دی. ابو لہب مردود ہوئے، عتیبہ مردود ہوا. عتبہ میں طلب پیدا ہوئی،
اللہ نے ہدایت کی، معتب میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ہدایت کی، دو بیٹیاں درہ اور سمیہ میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ہدایت کی۔ تو رب العالمین کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، طالب کو اللہ محروم نہیں کرتا، محنت کرتے رہیں، کوشش کریں، کوشش کے بعد پھر اللہ سے مانگیں۔ بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی آج بیتی میں لکھا کہ میرے ابا جان ایک بات بتایا کرتے تھے طلباء کو، ارے میاں محنت کرو اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑو۔ تقدیر اور تدبیر کا جھگڑا ہو گیا، تقدیر اور تدبیر کا جھگڑا ہوا۔ تدبیر نے کہا جو میں چاہوں کر سکتی ہوں، تقدیر نے کہا بشرطے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بغیر کر کے دکھا۔ اس نے کہا اچھا دیکھو، ایک غریب آدمی دھوبی، اس کو جا کر اس تدبیر نے ایک ہیرا دیا، یہ بادشاہ وقت کے پاس لے جانا اور بادشاہ وقت تجھے اتنے دراہم دینار دے گا، تیری جھولیاں بھر دے گا۔ وہ نہانے لگا، پانی کی لہر آئی، کپڑے پر ہیرا پڑا تھا، چلا گیا اندر نہر میں، تلاش کرتا رہا نہ ملا۔ اگلے دن پھر تدبیر آئی کہ دیکھ کل تو نے موقع ضائع کیا، اب خیال کرنا یہ ایک ہار ہے اور یہ قیمتی ہار ہے۔ اس نے صحن میں رکھا اور اندر گیا، چیل نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، اڑا کر آئی اور لے کر چلی گئی۔ پھر یہ پریشان، تدبیر نے کہا عجیب بات، 2 دن تجھے موقع دیا، اب ایک موقع اور دیتی ہوں۔ دینار لے آئی اور کہا، تدبیر نے کہا یہ دینار ہے 50 ہے یا 100 ہے، کہیں چھپا کر رکھو۔ اس نے کہا باہر رکھے تو یہ حال ہوا، چولہا پڑا تھا، چولہے کے اندر نیچے چھپایا، بیوی کو بلانے گیا، بیوی کہیں دور تھی، ہمسائے کی عورت آئی آگ لینے، اس نے دینار دیکھے سارے اٹھا کر لے گئے۔ یہ آیا تو دیکھا نہیں، بیوی نے کہا بدھو کا بدھو ہی رہا، پہلے دن ہیرا گیا، دوسرے دن ہار گیا، تیسرے دن دینار گیا۔ غم زدہ بیٹھا تھا، اچھا یوں کرو ایک مچھلی تو لے آؤ۔ تقدیر نے کہا اب میں میدان میں آتا ہوں۔ مچھلی لے آئے، مچھلی جو ذبح کی اس کے اندر سے وہ ہیرا نکلا جو پہلے دن گم ہوا، اللہ نے دے دیا۔ پھر لکڑی لینے کے لیے درخت پر چڑھا، وہاں گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں ہار پڑا تھا، وہ ہار لے کر آیا، بیوی کو دیا کہ ہار مل گیا۔ اللہ اکبر کہا، ہمسائے کی عورت نے کہا چوری پکڑی گئی۔ وہ آئی، اس نے کہا یہ دینار لے لو، میں آگ لینے آئی تھی۔ تقدیر نے کہا دیکھا میں ساتھ ملی تو کام ہوا۔ تو انسان مکلف ہے تدبیر کا، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ ہر آن ہر گھڑی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کو تکمیل میرے اللہ نے پہنچانی ہے۔ سبب میں اختیار کروں گا، مسبب الاسباب اور جو ہے تکمیل تک پہنچانے والے اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات عالی ہے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ منور کرے، اس کے اندر ترقی اللہ عطا کرے، ایسی فضا بنائے کہ نیک طلباء نکلیں، مثالی ایسی خوشبو ہو کہ باہر والے آئیں یہاں نیک بنے۔ سارے اساتذہ کرام، حضرت محترم صاحب مولانا عاصم صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا کرے اور طالب علم استغنا سے چلے، لوسی مزاج، اسے لالچی کہتے ہیں، مت بننا، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھنا، استغنا سے پڑھنا، اللہ کے دامان رحمت کو پکڑنا، پھر اللہ انشاءاللہ مسائل حل کریں گے۔ اللہ پاک رب العالمین اس جامعہ کو عظیم جامعہ بنائے اور اس کی خوشبو ساری دنیا تک پھیلائے۔
اور اس کی روشنی ساری دنیا تک ہے۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ دعوت تبلیغ کا کام ہے، یا مدارس کا کام ہے، یا تصنیف و تالیف اور خانقاہوں کا کام ہے، یا جو اور لوگ ہیں وہ جتنے محنت کر رہے ہیں مخلصین ایک دوسرے کے معاون ہیں، مزاحم نہیں۔ دین کے ہر شعبے والا دوسرے کا معاون ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جو بچہ، جو استاد نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے بچے کو، میرا جی چاہتا ہے میں اس کا منہ چوم لوں۔ دین کا ہر شعبہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں کس کی تھوڑی سی نیکی بھی بڑی عظیم ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین اس باغ کو بہترین باغ بنائیں اور اس کے پودوں کو عظیم الشان پھل لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔